الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی نازک، بہت ہی حساس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے بے حیائی کہیں، بے شرمی کہیں یا کچھ بھی اور کہیں۔ اسی وجہ سے میں بہت دنوں سے اس مسئلے کو میں نے بیان نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی اسی مسئلے کی وجہ سے ایک گھر میں طلاق ہو گئی تھی، اور جب سننے میں آیا کہ بہت ساری طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے، جو مسئلہ میں ابھی آگے بیان کرنے والا ہوں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے بھی، یعنی 2-3 دن پہلے، زیادہ دن نہیں، 2-3 دن پہلے ہی ایک فیملی ایسی ہی ٹوٹ گئی۔ لڑکے نے طلاق دے دیا کیونکہ لڑکی بد چلن تھی۔ اصل میں کیا ہے، آج کل کا جو کلچر ہے وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا بنا ہوا ہے، بدقسمتی سے۔ اکثر لڑکوں کی کئی ساری گرل فرینڈ ہوتی ہے اور اکثر لڑکیوں کے کئی سارے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ایسی ہے، بے دینی ایسی ہے کہ یہ فخر کی بھی بات ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اور بہت سارے لڑکوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر کالج گئی ہوئی ہے یا کالج پڑھی ہوئی ہے یا یونیورسٹی میں جا کر پڑھی ہوئی ہو تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، اور ضرور اس کا ریلیشن اور اس کا فزیکل ریلیشن کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ضرور بنا ہوا ہوگا۔ یعنی کل ملا کے جو لڑکیاں کالج پڑھی ہے وہ کنواری نہیں ہیں، تو لڑکوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات میں ہم بستری کے وقت لڑکی کی شرمگاہ سے اگر خون نہ نکلے تو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں ہے، ضرور اس کا شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے کوئی جسمانی تعلقات ہوں گے، ضرور اس کا ریلیشن کسی نہ کسی کے ساتھ بنا ہوا ہوگا، اس نے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، اور اسی جہالت کی وجہ سے کئی طلاقیں ہو رہی ہے، کئی گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اور جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے جاہل ہوتے ہیں، وہ بھی صبح میں یہی سوال کرتے ہیں کہ رات میں خون نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ اور معاشرے میں اکثر یہ وہم پھیلا ہوا ہے کہ اگر پہلی رات کو اگر خون نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ اسی بیوقوفی کی وجہ سے شادی کے دوسرے دن یا شادی کے کچھ دن میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ پوچھا جائے کہ بھئی طلاق کیوں ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کے دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات معلوم پڑے ہیں۔ کون ہیں، کہاں ہیں، کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے تو بتائیے۔ تو پروف یہ دیا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں خون نہیں نکلا۔ ابھی 3 دن 4 دن پہلے جو طلاق ہوئی ہے، سیم یہی وجہ، یہی ریزن کہ پہلی رات کو خون نہیں نکلا، اس لیے لڑکی بدچلن ہے اور اس کو طلاق دے دی۔ اللہ معاف کرے۔ یاد رکھے، کان کھول کر سن لے، شادی کی پہلی رات میں اگر خون نہ نکلے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی بدچلن ہے یا اس نے کہیں منہ کالا کیا ہوا ہے یا وہ کنواری نہیں ہے، بلکہ فقہا اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک بہت باریک سا پردہ ہوتا ہے، پتلی جھلی جیسا۔ جب مرد پہلی بار لڑکی سے صحبت کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ یعنی وہ نازک سا پتلا سا پردہ پھٹنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اس پردے کو حدیثوں کی زبان میں یا فقہا علماء کی زبان میں پردے بکارت کہتے ہیں۔ شرعی زبان میں ایسی لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور سیبہ اسے کہا جاتا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس پردے کو پردے بکارت کہتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات میں صحبت کے بعد وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے، تب وہ عورت باکرہ سے سیبہ بن جاتی ہے، یعنی عام زبان میں وہ لڑکی عورت بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، نوجوان خاص طور سے کان کھول کر سن لے، فقہا اور محدثین نے اس پردے کے پھٹ جانے کی بہت ساری وجہ بتائی ہے۔ بچپن میں بہت زیادہ بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ لڑکی کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، خون نکلتا ہے، بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے یا خون کا بہت زیادہ فلو ہونے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے،
اور کبھی کبھی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ سائیکل چلانے کی وجہ سے یا پھر ورزش کرنے کی وجہ سے یا یوگا کرنے کی وجہ سے یا بہت جلدی چلنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ علماء نے بہت ساری وجوہات پردہ زائل ہونے کی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کو اگر خون نہ نکلے تو لڑکی خراب ہے، بد چلن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پردہ، وہ جھلی پہلے ہی کسی وجہ سے زائل ہو چکی ہے۔ چونکہ آج کل اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی میں ہم سب پڑھتے ہیں اور اس میں بہت سارے بکواس میسیجز وائرل بھی ہوتے رہتے ہیں کہ پہلی رات کو اگر خون خرابہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ دیش پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے۔ اس طرح کے میسیجز صرف ہنسنے ہنسانے کی غرض سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں غلط سوچ کو پیدا کر دیتا ہے اور میسیج بھیجنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میسیج کی وجہ سے کسی لڑکی کی، کسی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلی رات میں اگر خون نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کسی اور وجہ سے بھی زائل ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ نکالے کہ لڑکی دھوکے باز ہے، بے وفا ہے، بد چلن ہے، بلکہ مسئلے کو سمجھے، مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھے اور اس حماقت اور جہالت اور کم علمی کی وجہ سے کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کو بد چلن نہ سمجھے، کسی کی زندگی کے ساتھ اور کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلے۔ خون نہ نکلنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو اس بات کا دفاع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پردہ زائل ہو جانے کی کوئی دوسری وجہ ہے۔ قطعاً یہ بات غلط ہے کہ لڑکی نے کہیں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ یہ بات کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں سے نکالو اور کسی کی بیٹی کی زندگی اور کسی کی بہن کی زندگی اپنی اس جہالت کی بات کی وجہ سے برباد مت کرو۔ اور آخری گزارش یہ ہے نوجوان لڑکوں سے کہ شادی کرنے سے پہلے اور نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھے یا اس کا نالج لے۔ صرف واٹس ایپ سے اور سوشل میڈیا سے اور جاہل دوستوں کی وجہ سے غلط باتیں دماغ میں رکھ کر کسی کی زندگی برباد نہ کرے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔